سندھ حکومت کا ذکر ہو اور کرپشن کا ذکر نہ ہو یہ ناممکن لگتا ہے۔ آج بڑی ہی دلچسپ کہانی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ حکومت سندھ میں بھی ایک اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی کہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جس کا کام کرپشن کی بے کنی کرنا ہے۔ صوبائی یہ ڈپارٹمنٹ ہر صوبے میں ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ ڈپارٹمنٹ اس کے پاس تو فرصت نہیں ہوتی ہوگی، لیکن یہ آپ کی سوچ بالکل صحیح ہے، مگر یہ اسی کام کے لیے فرصت نہیں ہے جیسے کہ سندھ کی حکومت کے دوسرے سرکاری محکموں کے پاس فرصت نہیں ہوتی۔ یہ وہ معاملات ہیں جو کہ کرپشن کے معاملات ہیں، جس نے سندھ کے محکمہ اینٹی کرپشن کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ یہاں کی کرپشن کی کہانیاں بھی عام ہیں اور اطلاعات یہ ہیں اور مصدقہ ثبوت موجود ہیں کہ سندھ کے وہ ادارے جہاں پر سب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے وہی پسندیدہ ہیں محکمہ اینٹی کرپشن کے، اور وہیں سے ان کا سسٹم چلتا ہے۔ اس سسٹم کی ذکر آپ کے علم ہے۔ حکومت سندھ کا اپنا سسٹم اور پھر محکمہ کرپشن اینٹی کرپشن کا اپنا سسٹم۔ اسی پس منظر میں حالیہ دنوں میں یہ بات کوئی اچنبے کی نہیں ہے، مگر مزیدار بات ہے کہ حالیہ دنوں میں محکمہ اینٹی کرپشن نے تقریباً 7 مقدمات درج کیے، کرپشن کے معاملات کے کیسز کیے، رپورٹس بنائیں، لوگوں کو ملزمان بنایا اور کہا کہ تقریباً 6 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ سندھ کے لحاظ سے کم کرپشن ہے، مگر چند محکمے اور 7 مقدمات تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ معاملات عدالت میں پہنچائے گئے تو ان کیسز کی ہوا نکال دی گئی اور یہ دانستہ کیا گیا۔ عام سی بات ہے، کیسز بناؤ، ملزمان بناؤ اور اس کے بعد خود ہی وہ ایسے معاملات بناؤ، کیس ایسا پیش کرو کہ عدالت ان تمام کیسوں میں ملزمان کو بری کر دے، کیسز قواش ہو جائیں، اور ایسے ہی ہوا۔ ان 7 کیسز کے 40 ملزمان تمام کے تمام رہا ہو چکے ہیں، اور اس پورے معاملے میں یہ تمام معاملات جب عدالت میں پہنچے تو کیسز ختم ہو گئے۔ اور یہ ہے وہ ایک اور کہانی کرپشن کی، غضب کرپشن کی عجب کہانی۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اسے محکمہ اینٹی کرپشن سندھ کی انتظامیہ کی ملی بھگت کہا جائے یا نااہلی۔ 6 ارب روپے مبینہ کرپشن کے 7 مقدمات میں ملوث 40 ملزمان عدالت سے بری ہو گئے۔ ان مقدمات میں ضلع کونسل کراچی کے چیئرمین اور پیپلز پارٹی رہنما سلمان مراد بلوچ، چنگی ٹھیکیدار اور پیپلز پارٹی رہنما حاکم جسکانی کے خلاف پچھلی عید قرباں کے موقع پر قربانی کے جانوروں کو کراچی لانے والے بیوپاریوں سے چنگی کے نام پر 1 ارب روپے بھتہ لینے کا کیس بھی شامل ہے، جس کے ثبوت کے طور پر رشوت کی ڈیل کے لیے محکمہ اینٹی کرپشن کے انسپیکٹر اور چنگی ٹھیکیدار کے مینیجر کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو بھی ریکارڈ پر آ چکی ہے۔ ہم نے اس وقت بھی اس کرپشن کو ہائی لائٹ کیا تھا، اور محکمہ اینٹی کرپشن کے وزیر سہیل انور سیال کا کیا کہنا تھا، ذرا دیکھیے۔ جس دن میں نے چارج لیا تھا اسی دن میرے سامنے یہ معاملہ آیا، اور میں نے امیڈیٹلی ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ FIR کاٹیں اور کسی کو بھی اسٹیئر نہ کریں، پراپر انکوائری بھی کنڈکٹ کر رہے ہیں، کیس داخل ہو چکا ہے۔ اگر اس میں میرے ڈپارٹمنٹ کا کوئی شخص ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور سندھ کے واسیوں کو یقین دلاتا ہوں آپ کے تھرو کہ جو بھی اس میں میرے ڈپارٹمنٹ کا بندہ ملوث ہوگا اس کو کہیں پہ بھی اسٹیئر نہیں کیا جائے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ مگر ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی کے سلمان مراد کے خلاف اینٹی کرپشن کورٹ کراچی نے مقدمہ اس بنیاد پر ختم کر دیا کہ محکمہ اینٹی کرپشن انتظامیہ نے مقدمہ ہی کمزور بنایا تھا۔ اس کے علاوہ اسپیشل اینٹی کرپشن کورٹ حیدرآباد نے محکمہ آبپاشی سندھ کے چیف انجینئر اور 2 سپرنٹینڈنٹ انجینئر سمیت 20 افراد کے خلاف RBOD منصوبے میں 3.5 ارب روپے کی کرپشن کے الزام کے مقدمے کو بھی ناقص قرار دے دیا، اور وجہ بنی وہ سروے رپورٹ جسے محکمہ اینٹی کرپشن کے افسران نے کورٹ میں خود ناقص قرار دیا، جس کی بنیاد پر مقدمے کی FIR درج کی گئی تھی۔ اس فراڈ کی نشاندہی کور ہیڈ کوارٹر کراچی نے 8 مہینے پہلے خود کی تھی۔ اس کے علاوہ اینٹی کرپشن کورٹ کراچی نے محکمہ اینٹی کرپشن سندھ کی جانب سے KDA اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے متعلق 1.5 ارب روپے کرپشن کے دائر کردہ 5 مقدمات خارج کر کے ملزمان رہا کر دیے، اور اس مرتبہ اینٹی کرپشن عدالت نے محکمہ اینٹی کرپشن کو یاد دلایا کہ انہوں نے تو ان مقدمات درج کرنے کی مجاز اتھارٹی سے اجازت ہی نہیں لی ہے، تو کیسا مقدمہ اور کیسا الزام؟ یہ کیسے مجال ہوئی کہ کرپشن کے خلاف کارروائی کی اور اس کی اجازت نہیں دی گئی؟ مگر بہرحال 40 ملزمان بنائے گئے تھے۔ حالیہ مہینوں میں 7 کیسز بنے تھے کرپشن کے تمام بری ہو گئے ہیں۔ یہ ہے سندھ میں کرپشن کی کہانی۔ اس کی مزید تفصیلات لیں گے
ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر. بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب, تفصیل تو آپ نے فراہم کر دی. جو آج جو تازہ ترین کیسز ہیں, میری معلومات کے لیے ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے کہ کیا کوئی نامی گرامی کیسز ہیں کرپشن کے جو محکمہ اینٹی کرپشن یعنی کہ سندھ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے پکڑے ہوں, کیس بنایا ہو اور ملزمان کو سزائیں دلائی ہوں؟ ہے کوئی ایسی مثال یا مثالیں؟ جی خان صاحب, یہ جو مثالیں تھیں جو یہ نامی گرامی کیسز تھے, لیکن یہ تمام لوگ جو ہے نا چھوٹ گئے. اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے جو ماضی ہے پچھلا, ہم اگر 15 سے 20 سال کی صورتحال کو بھی دیکھیں تو آج تک کسی بھی ہائی پروفائل کیس میں کسی بھی آدمی کو سزا نہیں ہوئی. اور ان کا جو کنونشن ریٹ ہے اینٹی کرپشن کورٹ سے, وہ ریکارڈ پہ یہ آیا ہے کہ وہ 2 سے 3% سالانہ ہے. یعنی کہ اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ملازمین ہوتے ہیں جن کے خلاف فیصلہ آتا ہے. ورنہ اکثر کیس جہاں تو انکوائری کی سطح پر ختم ہو جاتے ہیں, اگر انکوائری کی سطح سے آگے بڑھے اور FIR بنی تو پھر ان کی پروسیکیوشن سائڈ اتنی ویک ہوتی ہے کہ یہ پروسیکیوشن سائڈ پر وہ کیسز جو ہے نا کورٹ کی سطح پر ختم ہو جاتے ہیں. تو اس طرح اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کوئی بڑا کیس, کوئی ہائی پروفائل کیس میں کسی کو سزا دلائی ہو. ہوتا کیا ہے کھوکر صاحب, یہ بتائیے پھر ہوتا کیا ہے؟ کون سا محکمہ ہے حکومت سندھ کا جہاں پر بغیر پیسے دیے کام ہوتا ہو؟ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, ہم پوری ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بتا دیں کہ انہوں نے سندھ حکومت میں جا کے کوئی کام کرایا ہو جس میں کہ انہیں پیسے نہ دینے پڑے ہو, رشوت ان کو نہ دینی پڑی ہو. تو یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ محکمہ اینٹی کرپشن کو اس کا علم نہیں ہوتا, یا یہ کہ میرے اور آپ کی طرح سے ان کا علم ہوتا ہے, ان کو علم ہوتا ہے لیکن یہ محکمہ اینٹی کرپشن کا کام اینٹی کرپشن کرنا نہیں ہے, کرپشن کو تحفظ دینا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ کھلی کرپشن ہے, ہر محکمے میں کرپشن ہے, ہر وقت 24 گھنٹے کرپشن ہوتی ہے, پورے سندھ میں ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ محکمہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ خان صاحب, اس محکمے کے جو افسران ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب اگر کوئی رپورٹ آ جاتی ہے, کوئی شکایت, سیریس شکایت آ جاتی ہے فیکٹس اور فگر کے ساتھ چیئرمین اینٹی کرپشن کے پاس, انتظامیہ کے پاس, تو چیئرمین اینٹی کرپشن نے اپنے اندر ایک خصوصی سیل بنایا ہوا ہے, ڈائریکٹرز الگ ہے, ایک خصوصی سیل بنا ہوا ہے. تو اس میں جو جسے ہم کہیں کہ کریم مقدمات جو ہے شکایت ہے ادھر جاتی ہے اور ساری معاملات لین دین ہوتی ہے. ان میں سے بہت کم مقدمات میچور ہو کر آتے ہیں. اور کوشش یہ ہوتی ہے, دیکھا یہ گیا ہے کہ اینٹی کرپشن افسران کی, اینٹی کرپشن محکمے کے میں زیادہ تر افسران کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی جس کے خلاف شکایت آ گئی ہے, جو مقدمہ بن گیا تھا, اس کی جان کیسے چھڑائی جائے. یعنی کہ یہاں کوشش یہ نہیں ہوتی کہ اس کو کس طرح سزا دلائی جائے, کرپشن کو ختم کیا جائے, کہیں سزا نہ ہو جائے. کہیں سزا نہ ہو جائے. کرپشن کی یہ ایک تگودو ہوتی ہے, کہیں ہمارے ملزم کو کہیں سزا نہ ہو جائے تو بری کراتے ہیں. جیسے یہ 7 کیسز کے 40 ملزمان الحمدللہ سب کو بری کرا دیا, سارے کیسز ختم کرا دیے اپنے. جی ہاں خان صاحب, اس میں جو سب سے بڑا کیس ہے وہ RBOD کا ہے. RBOD منصوبہ کا, وہ 3.5 ارب روپے کی کرپشن چاندہ کی کور ہیڈ کوارٹر کراچی نے, انہوں نے خود تو نہیں کی, کور ہیڈ کراچی نے کی. اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ, اس نے آپاشی ڈپارٹمنٹ کو خط لکھا, آپاشی ڈپارٹمنٹ نے اپنی کمیٹی بٹھائی انجینئرز کی, اور انہوں نے بھی اسٹیبلش کیا کہ جو کام ہوئے ہی نہیں تھے اس کے ٹھیکے دے دیے تھے انجینئرز نے, PDs نے. اور دکھایا تھا کہ جی فلڈ آئی تھی اور کام ختم ہو گئے. جب دیکھا گیا کہ فلڈ تو ان 2 سالوں میں فلڈ دریا میں تغیانی آئی نہیں تھی اور پھر وہ ختم ہو گئے. لیکن اینٹی کرپشن کورٹ کے جو آئیوز ہیں, ٹیکنیکل افسران, انہوں نے جا کے کورٹ میں ابھی بیان دیا کہ بھائی ہم نے جو ٹیکنیکل رپورٹ, سروے رپورٹ بنائی ہے وہ ناقص ہے, کیونکہ ہمارے پاس تو وہ کیپیسٹی نہیں ہے بنانے کی. اور اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے یہ جا کے لکھ کے دے دیا کہ ہم دوبارہ نئی سروے رپورٹ, گراؤنڈ رپورٹ بنانا چاہتے ہیں. تو عدالت نے کہا کہ جب آپ کی بنیادی رپورٹ ہی خراب ہے, غلط ہے, نہیں بنانا چاہتے ہیں, تو پھر کیس کیسے بنتا ہے؟ تو اس پر اس ڈپٹی ڈائریکٹر کو پھر نوٹس بھی جاری ہوا کہ بھائی تم نے یہ کس طرح بیان دے دیا. تو اس طرح پھر فیور دی جاتی ہے ملزمان کو, کورٹ میں جا کے فیور دی جاتی ہے, اور نتیجے میں جو ہے بڑے بڑے مقدمات جو ہیں وہ کورٹ کی سطح پر ختم ہو جاتے ہیں. یقیناً. بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے.